مرزا جواد آغا ملکی تبریزی رحمت اللہ علیہ۔ مرحوم مرزا جواد آغا ابن الحاج مرزا شفیع ایک کامل عارف صاحب عمل عالم، سالک واصل اور عظیم فقی تھے۔ آپ اخوند ملا حسین قلی ہمدانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ آپ تبریز میں پیدا ہوئے اور مقدمات اور دورہ سطح کی تکمیل کے بعد نجف اشرف کی طرف عازم سفر ہوئے۔ آپ نے علم فقہ مرحوم الحاج آغا رضا ہمدانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھا اور اصول کی تعلیم اخوند خراسانی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی۔ نیز علم ڈرایا اور حدیث محدث نوری رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھا اور پھر آپ کی اخوند ہمدانی سے ملاقات ہوئی اور آپ نے تقریباً 14 سال ان سے کسب فیض کیا۔ مرحوم ملکی تبریزی 1320 یا 21 ہجری میں ایران تشریف لائے اور ایران کے شہر تبریز میں قیام پذیر ہوئے۔ 1329 ہجری میں انقلاب مشروطہ کے عروج کے زمانے میں قم تشریف لائے اور فقہ و اخلاق کی تدریس اور دیگر مذہبی امور انجام دینے لگے۔ آپ کے درس فقہ کا عنوان فیض کاشانی کی مفاتی ہوتا تھا، اس کے علاوہ آپ درس اخلاق کی 2 کلاسیں بھی پڑھاتے تھے۔ آپ کا درس اخلاق آپ کے گھر میں خواص کے لیے ہوتا تھا، جبکہ دوسرا درس اخلاق عمومی تھا اور وہ مدرسہ فیضیہ میں ہوتا تھا۔ آپ کی نماز جماعت اور آپ کے گھر میں خواص کے لیے منعقد ہونے والے درس اخلاق میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ بھی شرکت کرتے تھے۔ مرحوم ملکی تبریزی بطور کامل اہل عبادت تہجد گزار تھے۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کے زیادہ گریہ کرنے والے لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ ہر سال رجب، شعبان اور رمضان کے 3 مہینہ تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ مرحوم ملکی تبریزی بھی ان افراد میں سے تھے جن کے دماغ میں خدا اور رضائے خدا کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا اور وہ کسی دوسری چیز کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ آپ کو خاندان نبوت سے بہت محبت تھی، خاص طور پر آپ کو حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے خاص عقیدت اور عشق تھا۔ یہ بات ہمیں آپ کے تمام آثار خاص طور پر آپ کے ان مناجات میں اچھی طرح نظر آتی ہے جو آپ نے اپنی کتاب مراقبات میں بیان کیے ہیں۔ آپ کے بلند و بالا اور عظیم مقام کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ معروف فقی اور دانشور شیخ محمد حسین اصفہانی المعروف با کمپانی جو بہت بڑے علمی اور عمل مقام پر فائز تھے، یہ دونوں بزرگوار دوست تھے۔ انہوں نے آپ سے دستور العمل کا تقاضا کیا اور جواد آغا نے ایک مختصر خط میں مرحوم کمپانی کے لیے مفید اور قیمتی مطالب تحریر فرمائے۔ مرزا جواد آغا کہتے تھے، ایک دن استاد ملا حسین قلی ہمدانی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، میں فلاں شاگرد کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ کا وہ شاگرد بہت باہمت اور مضبوط ارادے کا مالک تھا، 6 سال تک مراقبہ اور مجاہدہ کے لیے کوشش کرتا رہا۔ اپنی اس کوشش کے نتیجے میں اس کے پاس ادراک اور تجرد نفس کی طاقت آ گئی۔ میں نے سوچا کہ راہ سعادت کا یہ سالک استاد کے ذریعے اس فیض تک پہنچے اور اس خیلت الہیہ سے آراستہ ہو۔ اپنے اس ارادے سے اسے میں اپنے ساتھ استاد کے گھر لے گیا اور استاد کے سامنے ساری بات بیان کی۔ بات سننے کے بعد استاد فرمانے لگے، یہ تو کوئی چیز نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کو سیدھا کیا اور فرمایا، تجرد اس طرح۔ وہ شاگرد مزید کہتا ہے، میں نے فوراً اپنی طرف دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے جسم سے جدا ہو گیا ہوں اور میرے سامنے میری طرح کا ایک وجود بھی ہے۔ مرزا جواد آغا کے ایک خاص شاگرد کہتے ہیں، ایک رات میں نے شارود میں خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک صحرا میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا وہ نماز جماعت کے لیے کھڑے تھے۔ میں جب ان کی زیارت اور دست بوسی کے لیے ان کے قریب گیا تو ان کے پاس ایک شیخ کھڑے تھے۔ اس شیخ کے چہرے پر بزرگواری اور وقار نظر آ رہا تھا۔ جب بیدار ہوا تو اس شیخ کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر وہ بزرگ کون تھے جو امام زمانہ علیہ السلام سے اتنا مربوط اور ان سے اتنا قریب ہے۔ میں ان کی تلاش میں مشہد گیا لیکن وہ مجھے وہاں نہ ملے، تہران گیا لیکن وہ وہاں بھی مجھے وہ نہ ملے، جب قم گیا تو مجھے وہ مدرسہ فیضیہ کے ایک کمرے میں درس پڑھاتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے ایک شخص سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی ہیں۔ میں جب ان کے قریب گیا تو آپ نے فرمایا، آپ کب آئے ہیں؟ ایسا لگ رہا تھا گویا وہ مجھے پہچان رہے تھے اور سارے واقعے سے باخبر تھے۔
اس کے بعد میں ان کے ساتھ رہنے لگا، میں نے انہیں بالکل ویسا ہی پایا جیسا انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کی زیارت اور آپ سے کسب فیض کرنے والا ایک شخص کہتا ہے، ایک دن درس کے بعد الحاج مرزا جواد آغا مدرسہ دارالشفا میں مقیم ایک طالب علم کے کمرے کی طرف روانہ ہوئے، اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ ایک طالب علم کے کمرے میں داخل ہوئے اور اس طالب علم کا احترام کرنے لگے۔ کچھ وقت وہاں ٹھہرنے کے بعد کمرے سے باہر آئے۔ میں نے جب ان سے اس ملاقات کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگے، کل رات سحر کے وقت کچھ فیض ملا تھا، میں سمجھ گیا کہ وہ فیض مجھے اپنی طرف سے نہیں ملا۔ جب توجہ کی تو معلوم ہوا کہ یہ طالب علم نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھا ہے اور اپنی نماز شب میں میرے لیے دعا کر رہا ہے، اور یہ فیض ان کی دعا کا اثر ہے۔ میں اس کی ان عنایتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس سے ملنے گیا تھا۔ الحاج مرزا جواد آغا کا ایک بیٹا تھا جو ان کے خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ عید غدیر کے دن آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور لوگ آپ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ اچانک آپ کے گھر کی نوکرانی حوض کے پاس گئی اور دیکھا کہ آپ کا بیٹا حوض میں گر کر فوت ہو گیا ہے اور ان کی لاش حوض میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ دل خراش منظر دیکھ کر وہ فریادیں کرنے لگی۔ اس کی فریادیں سن کر سارے گھر والے باہر آ گئے اور گریا کرنے لگے۔ مرحوم ملکی تبریزی نے جب ان کے رونے کی آوازیں سنی تو اپنے کمرے سے باہر آئے اور دیکھا کہ حوض کے پاس ان کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے خواتین سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ آپ کی آواز پر سب خاموش ہو گئے۔ مہمانوں کی پذیرائی اور جو لوگ آپ کے پاس کھانا کھاتے تھے انہیں کھانا کھلانی تک سب خاموش رہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب لوگ جانے لگے تو آپ نے اپنے چند مخصوص مہمانوں سے فرمایا، آپ لوگ رکیں، آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد آپ نے ان کے سامنے واقعہ بیان کیا اور ان سے مراسم تجہیز کے لیے مدد طلب کی۔ یہ داستان آپ کے خدا کی رضا میں راضی رہنے اور آپ کے عظیم مقام پر فائز ہونے کی دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کے نفوس پر جسمانی اور روحانی تصرف کی قدرت رکھتے تھے۔ اس روشن شمع اور معارف الہی کا ابلتا ہوا چشمہ نے اپنی زندگی انسانوں کی تربیت اور تہذیب میں صرف کرنے کے بعد 11 ذوالحج 1343 ہجری کو سحر کے وقت رحلت فرمائی۔ آپ کی مزار قم کے قبرستان شیخان میں مرزا قمی کے مقبرہ کے پاس ہے، جہاں ہمیشہ اہل دل آپ کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے ایک شاگرد کہتے ہیں، مرزا جواد آغا کی وفات کی رات سحر کے قریب میں نے نیند اور بیداری کے عالم میں دیکھا کہ میرے لیے آسمان کے راستے کھول دیے گئے ہیں اور سارے حجاب ہٹ گئے ہیں۔ مجھے عرش الہی کے نیچے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اسی دوران میں نے آغا کو دیکھا، آپ کھڑے ہو کر قنوت کے لیے ہاتھ بلند کر کے تضرع، مناجات اور گریہ میں مصروف تھے۔ مجھے آپ کے اس مقام اور آپ کے قرب خدا پر بہت تعجب ہوا۔ اچانک میں نے دھک الباب کی آواز سنی۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا تو وہاں میرے ایک دوست کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، اے فلاں، چلو آغا کے گھر چلتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کی خدمت میں آغا کی وفات پر تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔